یہ مشرقی پاکستان کا ملی نغمہ ہے، اور 1956 میں جب ہمارا آئین بنا تھا تو مشرقی پاکستان کے ایک شاعر تھے، بہت ہی عظیم شاعر تھے، کوی جسیم الدین اور کوی غلام مصطفیٰ. یہ دو شاعر تھے، ان دونوں کے ملی نغمے ہیں. اور خاص طور پر کوی غلام مصطفیٰ کا ملی نغمہ پاکستان زندہ باد، یہ اس زمانے کا سب سے مشہور ملی نغمہ تھا. بلکہ اسے صوبہ مشرقی پاکستان کا قومی ترانہ بھی کہا جاتا تھا. اور وہاں پر جو بچے تھے، جو وہ جن کی زبان بنگلہ تھی، وہ اسے ہمارے سرکاری قومی ترانے سے قبل بھی پڑھتے تھے. تو اب یہ دنیا میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. الحمدللہ یہ اوریجنل گراموفون ڈسک میرے پاس اس کی محفوظ ہے. اور اس نغمے کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے لوکل فنکاروں نے، جو وہاں کے بہت بڑے اہم فنکار تھے، جن میں عبدالعلیم تھے، نینا تھیں، لیلا ارجمن بانو تھیں، حسینہ 1965 کی جنگ میں ریلیز ہونے والا پہلا لانگ پلے. یہ لانگ پلے کی اصطلاح میں اس لیے بتاتا چلوں جو لوگ واقف نہیں ہیں، جس میں وہ گراموفون ڈسک جو کہ سائز میں بڑی ہوتی ہے اور اس میں 8 سے 10 ملی نغمے آ جاتے ہیں، 8 سے 10 میوزیکل آئٹمس آ جاتے ہیں. تو 1965 کی جنگ کا یہ ریڈیو پاکستان ٹرانسکرپشن سروس کی جانب سے جاری کردہ یہ لانگ پلے ہے. اس میں بڑے مشہور اور مقبول ملی نغمے ہیں، اور اس کے اندر ہی جو ہے وہ نغمہ بھی ہے جو کہ ہمارے ملک کے عظیم سپوت ایم عالم کو خراج تحسین جس میں پیش کیا گیا ہے. ناز ہے پاکستان کو تجھ پہ، اے مشرق کے لال، اے شیر بنگال، جسے احمد رشدی نے گایا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور جو دوسرا 1965 ہی کی جنگ کا دوسرا گراموفون ریکارڈ ہے، جس میں پاک فضائیہ کے سیبر کی تصویر آویزہ ہیں، اور اس میں بیشتر نغمے پاک فضائیہ سے ہی متعلق ہیں. خاص طور پر شاہی صفت یہ تیرے جواں اے فضائے پاک، جو کہ پاک فضائیہ کی تاریخ کا پہلا ملی نغمہ ہے، جسے رئیس فروغ صاحب نے لکھا تھا اور تاج ملتانی اور ساتھیوں نے گایا تھا. اور اس کے علاوہ پاک بحریہ کی تاریخ کا میں بتاتا چلوں. جب پاک بحریہ نے بھارت کے بحری مستقر دوارکا کی اینٹ سے اینٹ بجائی، تو اسی شب جان ایلیا نے ملی نغمہ لکھا تھا کہ فرما روائے بحر عرب پاک بحریہ، بھارت میں تیرا نام ہے بے باک بحریہ. اور اسے گانے کا اعزاز حاصل تھا احمد رشدی، نگہت سیما اور ساتھیوں کو. تو یہ ملی نغمہ بھی جو ہے اس ریکارڈ کے اندر موجود ہے. جیوے پاکستان جسے کہتے ہیں کہ قومی ترانے کے بعد ہمارا دوسرا قومی ترانہ ہے، اور اسے جمیل الدین علی نے لکھا تھا. اور یہ اس وقت لکھا تھا جب پاکستان میں لسانی تعصب اور صوبائی تعصب پھیل رہا تھا، اور مشرقی حصے میں جے بانگلہ کے نعرے لگ رہے تھے. تو علی جی نے سے اس وقت رہا نہیں گیا، اور انہوں نے جیوے پاکستان لکھا تھا، جو کہ 1971 کی جنگ سے قبل جو ہے طاہرہ سید نے گایا تھا. مگر اس کی جو طرز تھی وہ اتنی مقبول نہیں ہو سکی تھی. مگر جب پاکستان کے ساتھ سانحہ گزرا تو اس کے بعد سہیل رانا نے اسے نئے سرے سے کمپوز کیا، اور شہناز بیگم نے اسے گایا تھا. تو اس نغمے کا پہلا گراموفون ریکارڈ ہے. اور یہ ساتھ ساتھ یہ لانگ پلے بھی ہے. لانگ پلے وہ ہوتا ہے جس کے اندر سمجھے کہ 8 سے 10 ملی نغمے ہوتے ہیں. تو یہ سارے جمیل الدین علی صاحب ہی کے تحریر کردہ یہ سارے نغمے ہیں. اور یہ ریکارڈ جو ہے 1974 میں ریلیز ہوا تھا. تو یہ اس میں اللہ کا شکر ہے یہ بھی میرے اس آرکائیو کا حصہ ہے. جو ہے دسمبر 1971 میں بھارت نے پاکستان پر جب جارحیت کرتے ہوئے کراچی کو نشانہ بنایا تھا، تو ایک مقبول شاعر روزنامہ جنگ سے وابستہ رئیس امروہوی، اور جو کہ بروقت شعر کہتے تھے، انہوں نے یہ نغمہ کراچی کے نام لکھا تھا کہ اے کراچی مرحبا، اے کراچی مرحبا. اور اسے احمد رشدی اور ساتھیوں نے ریڈیو پاکستان کراچی پر ریکارڈ کروایا تھا. تو یہ بھی اپنے وقت کا ایک مقبول ملی نغمہ تھا، اور کراچی پر بنا ہوا یہ پہلا جنگی ترانہ بھی ہے، جس میں کیا خوب کہا ہے کہ قائد اعظم کا مولد اور مدفن ہے یہ شہر، اہل پاکستان کی عظمت کا مسکن ہے یہ شہر، ناز ہے جس پر چمن کو وہ یہ نشیمن ہے یہ شہر، اے دیار سرفروشاں اے کراچی مرحبا، اے کراچی مرحبا. ہے جو کہ بھٹو صاحب کے عہد میں بنا تھا، اور اس وقت جو ہے پاکستان میں ایک عوامی دور جس کو ہم عموماً کہا جاتا ہے، یہ بھائی وہ عوامی دور تھا. تو اس وقت یہ نغمہ جو ہے صحبہ اختر، جنہوں نے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے لکھا ہے، انہوں نے یہ ملی نغمہ لکھا تھا کہ ہم منزلوں کو پائیں گے، مشکلیں مٹائیں گے، دلوں کی ہے یہ صدا، ہاتھوں میں ہاتھ رہے ساتھی،
ہم ہیں ایک چٹان سوہنا دیس ہمارا سوہنا پاکستان، اور اسے کمپوز کیا تھا سہیل رانا نے، اور یہ 70 کی دہائی کا ایک مشہور ملی نغمہ ہے۔ یہ پاکستان کا تاریخی ملی نغمہ ہے۔ جب 1971 کی جنگ میں ہمارے قیدی وہاں موجود تھے تو اس وقت جمیل الدین علی صاحب نے یہ نغمہ تحریر کیا تھا کہ اے دیس کی ہواؤ سرحد کے پار جاؤ اور ان کو لے کے آؤ۔ تو یہ نغمہ جو ہے طاہرہ سید نے پاکستان ٹیلی ویژن پر، اور نور جہاں کی بھتیجی زمرد بانو نے ریڈیو پاکستان کے لیے گایا تھا، اور اس کے جو موسیقار تھے ریڈیو پاکستان کے لیے اسے لال محمد نے کمپوز کیا، جبکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے خلیل احمد نے اس کی موسیقی مرتب کی تھی۔ یہ ملی نغمہ ISPR کا ہے، اور اسے جو پرفارم کیا تھا پاکستان نیوی بینڈ نے کیا تھا، اور اسے پاک بحریہ نے ہی اس میں جو فنکار ہیں، اور لیفٹیننٹ کمانڈر ممتاز اکرم صاحب کی قیادت میں اس نغمے کو ریکارڈ کیا گیا تھا ان کی زیر نگرانی۔ تو پاک بحریہ یہ ہے 1962 کا۔ ISPR کی جانب سے جو اب ISPR پہلے آرمی میوزک کور تھی وہ ریلیز کرتی تھی، تو یہ ملی نغمہ ضمیر جعفری صاحب نے لکھا تھا۔ ضمیر جعفری صاحب کے لکھے ہوئے ملی نغمے ہیں۔ تو یہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ گراموفون ڈسک ہے جو کہ 1962 میں جاری ہوئی تھی۔ سب سے اہم نغمہ کرنیل نی جرنیل نی اور مریا ڈھول سپاہیہ تینو رب دیاں رکھاں، یہ نغمہ سبھی نے سنا ہے، اس کے بھی اوریجنل گراموفون ریکارڈ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو 1970 کی دہائی کا سب سے مشہور ملی نغمہ فریدہ خانم کی آواز میں تھا، اب یہ انداز انجمن ہوگا، ہر زباں پہ وطن وطن ہوگا، جمیل الدین علی صاحب کا تحریر کردہ یہ نغمہ ہے۔ اس طرح پاک فضائیہ اور ISPR کی جانب سے جو فلم بن رہی تھی قسم اس وقت کی، جیسا کہ اکثر لوگوں نے جنید جمشید صاحب کی آواز میں ملی نغمہ سنا ہے قسم اس وقت کی، مگر اس سے قبل مجیب عالم نے اسے گایا تھا۔ مجیب عالم مرحوم ہمارے ملک کے ایک بڑے فنکار تھے، اور اسے لکھنے کا جو اعزاز ہے وہ ہے جوش ملی آبادی کو حاصل ہے۔ جوش ملی آبادی نے اپنی نظم وارثان حیدر خیبر شکن لکھی تھی 1965 کی جنگ میں، اسی کے منتخب اشعار اس نغمے میں شامل ہیں، اور اس کا میوزک دیا تھا سہیل رانا نے۔ یہ پاکستان نے ارض فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے بنایا تھا، اور اسے لکھا تھا تسلیم فاضلی نے، اور گانے کا اعزاز ملکہ ترنم نور جہاں کو حاصل ہے، اور اس کے بول بھی کیا خوب ہیں کہ دشمن کے ہاتھوں قبلہ اول تو جل چکا، قرآن کے محافظوں قرآن جل نہ جائے۔ دیکھیں اس کا مسجد نبوی اور خانہ مسجد نبوی سے مزین اس ریکارڈ کی تصویر، اور اس کے پیچھے جو اس کا عنوان دیا ہے وہ ہے ترانہ۔ تو یہ بھی الحمدللہ میرے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس طرح تقریباً 200 سے زائد گراموفون ریکارڈز ہیں میرے پاس۔ یہ ریکارڈ ڈاکٹر رشید انور صاحب کا تحریر کردہ یہ وہ ملی نغمہ ہے جسے سن کر انڈین فوج بھی جو تھی اس کے ہوش اڑ جاتے تھے۔ یہ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے 1965 کی جنگ میں لکھا تھا، اور اس کے بول بھی کیا خوب تھے کہ اج ہندیاں جنگ دی گل چھڑی، اک ہوئی حیران حیرانیاں دی، مہاراج یہ کھیڑ تلوار دیے، جنگ کھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی۔